بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈان پبلک اسکول میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب پیارے بچے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے مذکر اور مؤنث کے بارے میں کہ مذکر کیا ہوتا ہے اور مؤنث کیا ہوتا ہے۔ کسی بھی نر اسم کو مذکر کہتے ہیں، جیسے کہ لڑکا، شیر، ابو، گھوڑا وغیرہ۔ آئیے جانتے ہیں کہ مؤنث کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، کسی بھی مادہ اسم کو ہم مؤنث کہتے ہیں، جیسے لڑکی، بلی، شیرنی، امی وغیرہ۔ آئیے مذکر اور مؤنث کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی مثال ہے ہمارے پاس ابو، امی۔ ابو جو ہے یہ مذکر ہے اور امی کیا ہے؟ مؤنث۔ ابو، امی۔ اگلی مثال ہے ہمارے پاس لڑکا، لڑکی۔ لڑکا مذکر، لڑکی مؤنث۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس نانا، نانی۔ نانا مذکر اور نانی مؤنث۔ خالو، خالہ۔ خالو مذکر اور مؤنث کیا ہے؟ خالہ۔ پیارے بچوں، آپ کو یہاں پر ایک چھوٹی سی لائن نظر آ رہی ہوگی، اس کو کہتے ہیں ختمہ، یعنی کہ جب ایک سادہ جملہ جس میں ہمیں معلومات مل رہی ہوں وہ ختم ہوتا ہے تو اس کے آخر میں ہم ختمہ کا نشان لگاتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر ہے ماجد کے 2 بھائی ہیں۔ اب یہ معلومات ہیں، ایک سادہ جملہ ہے تو اس کے آخر میں ہم لکھیں گے ختمہ کا نشان۔ میرا نام فرحین ہے۔ اب یہ بھی ایک سادہ جملہ ہے تو اس کے آخر میں بھی ہم ختمہ کا نشان لگائیں گے تو یہ بن جائے گا میرا نام فرحین ہے اور ختمہ کا نشان آ جائے گا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس مجھے کہانیاں پڑھنا پسند ہے۔ اب یہ بھی ایک سادہ جملہ ہے تو جب ہم اس جملے کو مکمل کریں گے تو اس کے بعد ختمہ کا نشان لگا دیں گے۔ اس کے بعد آپ کو ایک نشان نظر آ رہا ہوگا بچوں، اس کو کہتے ہیں سوالیہ کا نشان۔ پیارے بچوں، اس سوالیہ کے نشان کو ہم جملے میں کس وقت استعمال کرتے ہیں؟ جس جملے میں کوئی بات پوچھی جائے اس کے آخر میں ہم سوالیہ کا نشان لگاتے ہیں، جیسے کہ کیا سارا ڈاکٹر ہے؟ اب یہاں پر سوال پوچھا جا رہا ہے تو اس کے آخر میں ہم سوالیہ کا نشان لگا دیں گے۔ اس کے بعد ہے کون کون لاہور جا رہا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے تو اس کے آخر میں ہم سوالیہ نشان لگا دیں گے۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی، جس میں ہم نے مذکر، مؤنث، ختمہ اور سوالیہ نشان کے بارے میں پڑھا۔ آ جاتے ہیں ہوم ورک کی طرف۔ تو کتاب کا صفحہ نمبر 17 اور 18 آپ نے حل کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی تدریس کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔